بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سید اقرار الحسن شاہ صاحب، آپ نے بہت زور اور شور سے انٹرنیٹ پہ اپنی بات کو چلایا ہوا ہے اور اپنے ساتھ علماء کرام کو ملایا جا رہا ہے، اور میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علماء کرام سے کہ اس کے شر سے بچیے، کیونکہ اس کا سایہ جو ہے وہ علماء کرام پہ پڑتا جا رہا ہے۔ بات انشاءاللہ العزیز میں کرتا رہوں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی جناب والا شخصیت زاہد نعمانی صاحب، علامہ صاحب ہیں، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اس کا ایک چیلنج تھا قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائیں، تو وہ اقرار الحسن بھی قرآن پاک کی آیت نہ پڑھ سکا، اور اس کے بعد جناب والی ذرا آئیے اب میں آپ حضرات کے سامنے، میں یہ نہیں کہتا کہ علامہ صاحب کو قرآن پاک نہیں آتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے بڑے مفتی ہیں اور اتنے بڑے عالم دین ہیں، آتا ہے، لیکن اس کا سایہ کیسے پڑا ہے۔ دیکھیے جی، زاہد نعمانی صاحب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے چھوٹا سا ایک مسئلہ رکھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہ ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ، اور انہوں نے کیا پڑھا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، یعنی کہ آیت مبارکہ ہی انہوں نے غلط پڑھ دی، اور میں کبھی بھی نہ آپ کو بتاتا، لیکن یہ دیکھیے، یہ من مثلی، یہ دیکھیے ناظرین، یہ ذرا کر اگر آپ دیکھیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہ ہے میم اور نون، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ اب آپ نے دیکھا کہ زاہد نعمانی صاحب بھی قرآن پاک کی آیت غلط پڑھ رہے ہیں، اور جناب والا ویس ربانی صاحب کو تو آتا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اقرار الحسن صاحب، وہ تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت بھی دے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت بھی عطا فرمائے، اور اوپر سے جن کو یہ ایک تازہ جو ہے نا انٹرویو دیا ہے، وہ ایک ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں ان کو، آج انہوں نے اب 2-3 دن ہوئے ان کو انٹرویو دیا، اور اس کے اندر بڑی باتیں انہوں نے کی، بڑی باتیں، اور وہ موصوف وہ آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ میں ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھوں، ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کو آتا ہے، بچے کو آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اکثر و بیشتر پڑھا جاتا ہے جب کوئی وصال ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو موصوف کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان اللہ، ذرا سنیں گے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں، اور یہ جناب والا دین کو پھیلا رہے ہیں، اور دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں، انا للہ کو ان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ اقرار الحسن کے ساتھ ملنے والے، ان کو قرآن بھی نہیں آتا، آیت مبارکہ بھی نہیں آتی، ایک آیت خود بھی نہیں آتی، اور جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ان کو بھی نہیں آتی، اور زاہد نعمانی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ماشاءاللہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کی جگہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ اور میں زاہد نعمانی صاحب بڑی مؤدبانہ گزارش، دیکھیے وہ کی اندر نے پاجدیاں نو بننا ہی کو جیا، آپ آئے ہیں، اور میں نے، کیونکہ اگر آپ اقرار الحسن کے والد کی گستاخی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور حق خطیب حسین علی بادشاہ کے تاجدار ختم نبوت والی بات کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں، تو پھر میں نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا، کیونکہ آپ نے وہ دونوں باتیں نہیں کی۔ اشرف آصف جلالی صاحب ایک علمی شخصیت ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں ختم نبوت کی کانفرنس کرانا کتنی مشکل کام ہے۔ جب فیصل آباد میں تشریف لائے تھے اشرف آصف جلالی صاحب، تو یہ فقیر وہاں پہ میں نے خطاب کیا جلالی صاحب کے سامنے، حالانکہ جلالی صاحب کے سامنے بولنا بڑا مشکل ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، اور وہاں پہ جامعہ جتھیا جہاں پہ کئی علماء کرام تھے، وہاں پہ یا رسول اللہ کانفرنس کی کمپین کری آئے ہوئے تھے، اور دھوبی گھاٹ کانفرنس بعد میں ہوئی، اور وہیں پہ دھوبی گھاٹ میں ختم نبوت کانفرنس کروائی ہے خطیب حسین علی بادشاہ نے، اور تقریباً ایسا لگا کہ پورا فیصل آباد امنڈ آیا، اور کتنا مشکل کام ہوتا ہے ختم نبوت کی کانفرنس، اور ویسے کانفرنس کرانا، اس لیے یہ کام بخوبی
पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई शख्सियत कर रही है तो वह खतीब हुसैन अली बादशाह है। आपको नाम लेना चाहिए था कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो करवा रहे हैं ये बहुत अच्छी है। और इस्माइल कज़्ज़ाब, इकरारुल हसन कज़्ज़ाब, लानती का बाप इस्माइल शाह, जिसने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। मौलाना इजाज़ रहमान ऑफिशियल वो देखिए आप जाके मेरा चैनल के ऊपर, आपको वो सारी वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर इसने गुस्ताखी की है शान सिद्दीक अकबर में, और फिर सारे सहाबा इकराम की जो इसने गुस्ताखी की है वो भी मैंने जनाब वाला वहां पे वीडियो बनाई है। और आगे भी जो नंगी गुस्ताखियां की है इसके बाप ने वो भी इंशाअल्लाह मैं आप हजरात के सामने लेके आऊंगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।